بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب علم تین ہیں، ان میں سے ایک ہے حواس۔ حواس کے بارے میں ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحواس خمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس۔ ٹھیک ہے جی وبكل حاسة منها يوقف على معبوديته له۔ جی حاسے پانچ ہے، جی جی حواس پانچ ہے، جی سمع، بصر، ذوق، شم، لمس۔ جی ہر حاسہ سے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے جس کے لیے اس حاسہ کو بنایا گیا۔ جی جی حاسے پانچ، جی سمع، بصر، ذوق، شم، لمس۔ جی جی ہر حاسہ سے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ جی نظر سے مبصرات کا، جی جی سمع سے مسموعات کا، جی شم سے مشمومات کا، جی ذوق سے مذوقات کا، جی لمس سے ملموسات کا۔ جی جس کے لیے جس حاسہ کو بنایا گیا اس کے ذریعے اسی کا ادراک ہوتا ہے۔ جی جی ایک چیز ہے وہ آنکھ نہ کھولو کان ساتھ لگا لو جب بھی نظر نہیں آئے گی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی نظر تب آئے گی جب آنکھ کھولو گے تو۔ جی اور ایک چیز ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو، ایک آدمی جو بہہ رہا ہے وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اس سے جتنی مرضی آواز آ رہی ہے جی وہ جو آواز ہے وہ اس کو نہیں سنائی دے گی۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وجہ ہے سمع، وہ سمع جو ہے اس کی وہ سمع سے محروم ہے، اس لیے اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جی دور سے چیز کو دیکھ رہے ہو تو دیکھنے سے اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، جی جی سمجھ بات کو؟ جی دیکھنے سے اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، جی دیکھنے سے لمس کے ذریعے اس کی حرارت وغیرہ وغیرہ برودت جو چیز محسوس ہونی تھی وہ محسوس نہیں ہوگی۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام بصر کا نہیں ہے۔ جی جی بصر سے اسی چیز کا ادراک ہوگا جس کے لیے بصر کی وجہ ہے، جس کے لیے بصر کو بنایا گیا ہے۔ جی اب آپ ایسے ہاتھ لگاؤ آنکھ بند کر کے تو لمس ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گی۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر تب آئے گی اس کے لیے وجہ بصر ہے، جی یہ لمس کے لیے وجہ ہے، لہٰذا اس سے لمس پایا جائے گا۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو حاصل کلام یہ ہے کہ حاسے پانچ، جی سمع، بصر، شم، ذوق، لمس۔ جی جی ہر حاسہ سے اس چیز کا ادراک ہوگا جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ جی ہر حاسہ سے اس چیز کا ادراک ہوگا جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ جی تو حواس پانچ ہے، جی جی سمع، سمع، بصر، بصر، شم، شم، ذوق، ذوق، لمس۔ لمس۔ ہر حاسہ سے ہر حاسہ ان میں سے ان میں سے اطلاع پائی جاتی ہے اطلاع پائی جاتی اور ہے اس کے اور اس جس کے کے لیے جس کے لیے اس حاسہ کو بنایا اس گیا۔ حاسہ کو بنایا گیا۔ یہ متن کا خلاصہ۔ جی اب آتے ہیں شرح کے اغراض کی جانب۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحواسو، جی فالحواسو، جی ذہن میں رکھنا یہ جو فواعل ہے، فواعل، جی فواعل، جی یہ فاعل کی جمع نہیں، یہ فاعلتن کی جمع ہے۔ جی فواعل فاعلن کی جمع نہیں ہے، فاعلتن کی جمع ہے۔ جی جی فالحواس یہ جمع حاسن کی نہیں ہے، حاستن کی ہے۔ جی یہ جمع حاسن کی نہیں ہے، حاستن کی ہے۔ جی تو شارح نے پہلے تو کہا بھئی یہ جمع ہے حاستن کی، جی لیکن یہ ذہن میں سوال آتا ہے بھئی حاستن کی جمع کیسے ہے؟ سمع مذکر، بصر مذکر، ذوق مذکر، جی شم مذکر، لمس مذکر، جی ٹھیک ہے؟ تو حاسن ہونا چاہیے، حاستن کیوں؟ جی تو شاعر نے مزید بتا دیا کہ یہ اس کا موصوف السمع، البصر، جی الشم یہ نہیں بلکہ اس کا موصوف قوتن، جی جی اس کا موصوف کیا ہے؟ قوتن، جی وہ مؤنث ہے، اس لحاظ سے حاستن مؤنث ہے۔ جی بات آئیے ذہن میں دوبارہ سمجھے، فالحواس یہ جمع ہے کس کی؟ ذہن میں رکھے فواعل جمع فاعلتن کی ہے، فاعلن کی نہیں ہے۔ جی تو جب یہ جمع ہے فاعلتن کی جی جی تو حاستن کی جمع ہوگی، حاسن کی نہیں۔ جی جب آپ اس کو حاستن کی جمع بنائیے تو سوال ہوگا کہ حاستن کی جمع یہ کیسے بنی؟ جی جبکہ لمس، سمع، بصر، ذوق، شم سارے مذکر، جی اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
بیمان القوت الحاسہ جی جی یعنی اس کا موصوف قوت ہے، جی جی وہ مؤنث تو حاسہ مؤنث، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی معنی کریں جمع حاسۃ کی جمع حاسۃ بمعنی بمعنی قوت حاسہ، قوت حاسہ ٹھیک ہو گیا؟ جی بات آ گئی سمجھ؟ جی کہا 5 ہے، جی کیا ہے؟ 5 5 ہے، جی ذہن میں رکھیں 5 ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جی کہا کہ بمعنی ان العقل حاکم بالضرورت بوجودها، جی بات یہ کہ عقل بداہتاً جی ان کے پائے جانے کا فیصلہ کرتی ہے، جی عقل ان کے پائے جانے کا فیصلہ بداہتاً کرتی ہے، جی جی اس میں نظر و فکر کی حاجت نہیں ہے۔ جی جی دیکھو نا، دیکھ رہا ہے تو پتہ ہے، نظر ہے، جی بصر ہے، جی آواز آ رہی ہے، سمع ہے، جی جی خوشبو آ رہی ہے جی تو شم ہے، جی جی چیز منہ میں ڈالتے ہو تو اس کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے، زبان پہ رکھتے ہی جی تو ذوق ہے، جی چھوتے ہو تو گرمی، سردی، نرمی، سختی، جی جی ساری باتیں محسوس ہو جاتی ہیں، جی تو لمس ہے۔ تو عقل کو اس کے لیے کوئی قضیے ملانے کی، نظر و فکر کی کوئی حاجت نہیں ہے، جی عقل کے وہ بداہتاً فیصلہ دیتی ہے جی کہ یہ 5 ہے، جی توجہ ہے نہیں؟ جی بات سمجھے؟ جی یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ اختلاف بھی ہے، جی ایک رائے ہے کہ 4 ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی بعض حضرات نے ذوق کا انکار کیا، کہا ذوق قوت لامسہ سے ہے، جی جی ذوق کا تعلق لمس سے ہے، جی اور بعض نے 5 کے بجائے 6 حاسے بھی بیان کیے، جی جی بھائی ایک حاسہ وہ ہے جس سے لذت جماع کا ادراک ہوتا ہے، جی لیکن حق یہ اس کا تعلق بھی لمس سے ہے، جی بات آپ سمجھے جی نہیں؟ جی تو لہٰذا جمہور کے نزدیک حاسے کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے، جی جی سمع، بصر، شم، ذوق اور لمس، جی بات ہے ذہن میں؟ جی بھائی مانا نہیں میں کہ عقل فیصلہ کرتی ہے فیصلہ کرتی ہے بداہتاً بداہتاً ان کے پائے جانے کا، ان کے پائے جانے کا، توجہ ہے؟ جی کفل حواس و خمس، حاسے 5 ہیں، جی اعتراض ہے حاسے 5 تو نہیں، حاسے تو 10 ہے، جی حاسے 5 نہیں ہے، حاسے 10 ہیں، جی 5 ظاہرہ، 5 باطنہ، جی ٹھیک ہے؟ حصے مشترک ہے، جی پھر خزانہ خیال ہے، جی پھر وام ہے، جی پھر حافظ ہے، پھر قوت متصرف ہے، جی جی 5 حاسے یہ بھی تو ہیں، جی تو پھر ان 5 کو اور ان 5 کو ملا کے حاسے 10 ہوئے، جی جی 5 تو نہ ہوئے۔ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی سر یہ سوال تو شاعر اس کا جواب دیتے ہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ لا تتم دلائلها علی الاصول الاسلامیت، جی بات یہ کہ وہ حواس باطنہ، جی وہ حواس باطنہ جن کا فلاسفہ اس بات کرتے ہیں جی وہ اصول اسلامی کے مطابق ان کے دلائل تام نہیں ہیں، جی جی ان کے دلائل اصول اسلامی کے مطابق تام نہیں ہیں۔ جی کیسے نہیں ہے دلائل تام؟ میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حاسے 5 نہیں، حاسے تو 10 ہیں، جی 5 یہ جو تم نے ذکر کی، جی اور 5 اور جی کون کون سے؟ قوتیں، حصے مشترک، جی جی خزانہ خیال، جی وام، جی حافظہ، جی قوت متصرفہ، جی 5 حاسے وہ بھی ہیں، جی 5 باطنہ، 5 ظاہرہ، جی 5 اور 5 10، جی 10 حاسے ہو گئے، جی تو یہ 5 کہنا یہ محل اعتراض ہے۔ جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حواس باطنہ جن کا اس بات فلاسفہ کرتے ہیں ان کے دلائل اصول اسلامیہ کے مطابق تام نہیں ہیں۔ جی جی بات سمجھو نہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان کے دلائل تام نہیں ہیں، لہٰذا جو متکلمین ہیں وہ ان کی نفی پر دلائل پیش نہیں کرتے جی کہ وہ حواس نہیں ہیں، جی یہ نہیں کہتے، جی کہتے ان کا ثبوت، ان کے ثبوت پر جو دلائل ہیں وہ کمزور ہیں، جی ان کے ثبوت پر جو دلائل ہیں وہ کمزور ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ تو لہٰذا ان کے جو دلائل ہیں وہ اصول اسلامی سے ہم آہنگ نہیں ہیں، جی جی اس سے موافق نہیں ہیں، جی جی اصول اسلامی کے مطابق وہ دلائل تام نہیں ہیں، جی جی وہ اصول فلسفیہ کے مطابق ہیں، جی۔ اصول اسلامی کے مطابق نہیں ہیں۔ جی تو لہٰذا بات سمجھیں، جی ایک ہے کہ آپ کے پاس دلائل ہیں ان کی نفی پر، جی ایک ہے آپ
ان کے اس بات کے دلائل آپ کی نظر میں کمزور ہیں. جی دو الگ باتیں ہیں. جی آپ کے پاس دلائل ہیں ان کی نفی پر، جی. یہ دعویٰ نہیں ہے. جی دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس تم جو دلائل پیش کرتے ہو وہ ہماری نظر میں دلائل کمزور نہیں ہے، تام نہیں ہے دلیلیں. جی جی بات سمجھے ہوگی؟ جی بات آئی زندگی جی. بہرحواس باطنہ جن کا اس بات کرتے فلاسفہ، یہاں سے اشارہ کر دیا بھائی ان کے مثبتین کون ہیں؟ جی ان کے مثبتین فلاسفہ ہیں. جی ذہن میں رکھنا فلسفہ اور علم کلام آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا کہ اب فلسفہ اور علم کلام، فلاسفہ اور متکلمین کے جو نظریات ہیں جی ان کا جدا کرنا یہ اہل علم کا کام ہے. جی میں نے بہت سے مدرسین کو بھی سنا وہ فلسفہ کی مذہب پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جی فلسفہ کے مذہب پر تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اصول کو سامنے رکھ کر. جی تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ان باتوں کو جدا کیا جائے. جی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جس انداز میں ہمارا سلسلہ تعلیم چل رہا ہے اس اسلوب تعلیم سے یہ آسان نہیں ہے. ضروری یہ کہ آپ اگر علم کلام کی جانب آتے ہیں تو آپ علم کلام میں تخصص کریں. جی یہ تخصص نہیں ہے جو کراچی والوں نے ایک تماشا بنا لیا ہے کس کا، بھائی فقہ میں تخصص کا، ہار ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ متخصص پھر افتاء ہو جاتا ہے. افتاء کی حمزہ کو بھی نہیں پتہ ان کو، ٹھیک ہے نا. توارے کو ڈگری جاری کر دی ہے انہوں نے، 2 سال لگاؤ رد المحتاج کی مخصوص ابواب پڑھو، ٹھیک ہے جی یہ متخصص پھر افتاء ہو گیا. جی ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صرف اس کی ویلیو گھٹانے کے ذریعے ہے. جی ویلیو گھٹ گئی اس کی. اچھا اسے کہتے تخصص فی الافتاء، میں بھی اسپیشلسٹ افتاء کا فتویٰ کہ نہیں دے سکتا، سمجھے نا. تو متخصصین فی الافتاء جو ہے وہ ہم سے بہت سے رابطے میں ہیں. متخصصین فی الافتاء ان کے پاس ڈگری ہیں تخصص فی الافتاء کی، تو میراث کے سادہ مسئلے بھی ہم سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی مشکل مسائل تو دور کی بات ہے. تو بات یہ کہ جب تک حقیقی طور پر تخصص ان فنون کے اندر نہیں ہوتا تو یہ امتیاز نہیں ہو سکتا. جی اور اس وجہ سے جو خرابی ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، علمی لیول کم ہو چکا ہے. جی تو بات یہ کہ یہ جو ہو گیا نا، ملا دیا گیا کس کو، علم کلام کو اور فلسفہ کو، جی جی تو اب اندازہ لگانا مشکل ہو گیا یہ اصل فلسفی ہے یا اصل کلامی ہے. جی جی یہ متکلمین کا نظریہ ہے یا فلسفہ کا نظریہ ہے. جی ٹھیک ہے نا. میں نے پچھلے سال بھی فروق پر میں نے درس دیا تھا متکلمین کے اور فلاسفہ کے مابین اشتراک اور مابین افتراق، جی اس پہ میں نے دروس دیے تھے. تو وہ یہ تھے اجمالی طور پر دونوں کے فرق بیان کیے تھے کہ ان کا مذہب کیا اور ان کا مذہب کیا ہے. جی تو بہرحال آپ غور کریں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے مثبتین کون ہے، ان کے مثبتین فلاسفہ ہیں. جی مانا کہ بہرحال حواس باطنہ جن کے اس بات کرتے ہیں فلاسفہ نہیں تھا ان کے دلائل ہیں اصول اسلامیہ پر. اصول اسلامیہ یہ بات آپ سمجھیں بھائی اصول اسلامیہ پر دلائل تام کیوں نہیں ہیں. جی وجہ ہے جی پہلے تو یہ جاننا پڑے گا نا کہ وہ جو حواس سے باطنہ ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کون سے دلائل پیش کی جاتے ہیں. جی توجہ ہے، جی جو حواس سے باطنہ ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے جی کن اصولوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جی اس پہ آپ توجہ کریں. جی پہلی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ مجردہ ہے جی اور مجرد جزئیات کا ادراک بلا واسطہ نہیں کر سکتا. جی جی پہلا ضابطہ، پہلی اصل نفس ناطقہ مجردہ ہے جی اور مجرد جزئیات کا معنی جزئیات کا جو ادراک ہے جی وہ بلا واسطہ نہیں کر سکتا. جی توجہ ہے، جی یہ اصل کلامی کے خلاف ہے. جی کیسے؟ یوں کہ اول نفس ناطقہ اصل کلامی کے مطابق مجرد نہیں ہے جسم میں. جی توجہ ہے، جی جی مجرد نہیں ہے جی جسم ہے. جی
اور اگر مجرد ہو تو وہ ادراک جزئیات کا بلا واسطہ کر سکتا ہے. جی جی بات ہے سر جی. اسی لیے جب ہدایت الحکمت میں پڑھاتا ہوں تو اس میں ان کے افکار کا رد کرتا ہوں جی جی تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ افکار ان کے ہیں یا ہماری ہیں, جی یہ کلامیوں کی ہیں یا جو ہے وہ فلاسفہ کی ہیں. جی بات سمجھے. جی اور پہلی اصل ان حواس باطنہ کو ثابت کرنے کے لیے جی جی پہلی اصل کیا ہے؟ پہلی اصل ہے کہ نفس ناطقہ مجردہ ہے جی اور مجرد جو ہے بلا واسطہ جی وہ جزیات کا ادراک نہیں کر سکتا. جی جی ہمارے نزدیک جو علم کلام والے متکلمین کے نزدیک نفس ناطقہ مجردہ نہیں, نفس ناطقہ جسم ہے. جی اور اگر اس کو مجرد بھی مان لیں جی جب بھی یہ جو ادراک کی جزیات بلا واسطہ کر سکتا ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ ایک اصل جو ہے وہ اصل متکلمین کے سے ہم آنگ نہیں ہے. پہلی جی اصل. جی دوسری بات یہ ہے کہ اب غور کریں نا, یہ پہلی چیز ہے, جی یہ پہلی چیز ہے جس سے وہ کہتے ہیں بھائی اب عقل جو ہے وہ حواس کے واسطہ سے ان چیزوں کو ادراک کرے گی, جی معنی جزیہ کا, جی صور جزیہ کا. جی تو جو ہے جی یہ پہلا ان کا مقدمہ ہے جس کے ذریعے وہ کیا کریں گے, وہ ثابت کریں گے حواس باطنہ کو. جی پھر وہ کہتے ہیں اب تعدد کی جانب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں الواحد لا یصدر منہ الا الواحد, جی الواحد لا یصدر منہ الا الواحد. جی ایک سے ایک صادر ہوتا ہے, ایک سے زائد صادر نہیں ہو سکتا. جی جی ٹھیک ہے. جی جی تو اب اگر حواس باطنہ متعددہ نہ ہوں, جی کام تو ان کے بہت سے ہیں, جی معنی جزیہ کے ادراک, پھر معنی جزیہ کو محفوظ کرنا, جی جی صور جزیہ کے ادراک, جی جی پھر صور جزیہ کا محفوظ کرنا, جی پھر معنی جزیہ صور جزیہ جو محفوظہ ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا. جی 5 کام ہو گئے. جی صور جزیہ کے ادراک, جی صور جزیہ کو محفوظ کرنا, جی معنی جزیہ کے ادراک, جی معنی جزیہ کو محفوظ کرنا, جی پھر صور جزیہ معنی جزیہ جو محفوظہ ہیں مخزونہ ہیں جی ان کی جوڑ توڑ اتصال انفصال. جی جی کتنے کام ہوئے بولو؟ 5 ہوئے نا. جی. تو 5 بنائے انہوں نے حواس خمسہ, حواس باطنہ. جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی تو کیوں الواحد لا یصدر منہ الا الواحد, جی ایک سے ایک صادر ہوتا ہے. جی یہ بھی ہماری اصل کے خلاف ہے. جی ایک سے ایک نہیں, ایک سے لاکھوں کروڑوں صادر ہو سکتے ہیں. جی جی وہ ذات ایک ہے جس سے پوری کائنات صادر ہے. جی تم کیسے کہتے ہو کہ ایک سے ایک صادر ہو سکتا ہے؟ جی جی یہاں پر ہم ان کے اصول کا ابطال نہیں کر رہے ہیں, جی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اصلیں ہیں یہ ہماری اصلوں کے سے ہم آنگ نہیں ہیں. جی دوسرا ٹھیک ہے نا. تیسری اصل جس پر وہ اس کی تفریح بٹھاتے ہیں, متفرق کرتے ہیں, وہ کیا؟ وہ یہ کہ واجب تعالی فاعل مختار نہیں ہے, جی جی اور وہ بغیر استعداد کے, بغیر صلاحیت کے, صلاحیت سے بڑھ کر, استعداد سے بڑھ کر اور اسباب سے بڑھ کر جی کسی کو علم نہیں دے سکتا. جی سمجھے ہو؟ جی. تیسری اصل یہ ہے جی فاعل مختار نہیں ہے معاذ اللہ, جی اور وہ کسی کی استعداد, اسباب اور صلاحیات سے بڑھ کر اس پہ افادہ علم نہیں فرما سکتا. جی جی ٹھیک ہے. جی یہ تیسری اصل, یہ بھی ہمارے اصول سے امانگ نہیں ہے. جی ہمارے نزدیک ذات بری عزت اسم فاعل مختار جی اور بغیر سبب کے جسے چاہے جو عطا فرما دے. جی علم کی 2 قسمیں ہیں نا, جی وابی اور کسبی. جی ٹھیک ہے. جی. کسبی تو کسبی ہے, جی. محنت کر کے ملتا ہے. جی. وابی ایسے اہل علم جو مدرسہ کا انہوں نے اور درسیات کو منہ نہیں دیکھا. جی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو بغیر کسی اسکول گئے ہوئے علم عطا فرماتا ہے. جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کائنات کی جو چیز بھی آپ کو معلوم نہیں تھی رب نے ساری سکھا دی. ٹھیک ہے. تو رب کریم جل وعلا اس پہ قادر ہے, جس کو جو چاہے, جیسے چاہے, جتنا چاہے علم عطا فرمائے, اسباب سے بغیر اسباب. جی ٹھیک ہے. یہ 3 اصلیں ہیں جن پر حواس خمسہ باطنہ جی کو وہ متفرق کرتے ہیں جی اور حواس خمسہ باطنہ کو وہ ثابت کرتے ہیں. جی. یہ تینوں اصلے کے اصول اسلامیہ کے مطابق یہ تام نہیں ہے, لہٰذا جو حواس خمسہ باطنہ ہیں
ان کے دلائل ہماری نظر میں تام نہیں جی۔ بات سمجھیں جی۔ خلاصہ گفتگو پھر سمجھیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہماری نظر میں ان کا تحقق یا وجود باطل ہے کہا ان کے دلائل ہماری نگاہ میں تام نہیں ہیں جی دلائل کیسے تام نہیں ہیں ان کی جن اصولوں پر ان کی بنا کرتے ہیں پہلی اصل کیا ہے نفس ناطق مجردہ اور مجرد جو ہے جزیات کے ادراک بلا واسطہ نہیں کر سکتا جی جی ہمارے نزدیک اصل نفس ناطق مجردہ نہیں جسم ہے جی۔ اور اگر مجرد مان لیا جائے تو یہ بلا واسطہ ادراک کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے دوسرا الواحد لا یصدر منہ الا الواحد اس سے پھر 5 کام تو 5 حواس باطنہ جی ہم کہتے ہیں واحد سے ساری کائنات صادر ذرہ ذرہ صادر سمجھے بات کو جی۔ لہٰذا یہ اصل یہ ہماری نظر میں باطل ہے جی ہم بطلان کی دلیلیں نہیں پیش کر رہے یہاں پر جی یہاں پر ان کے وہ اصول بتا رہے ہیں کہ جن اصول پر انہوں نے اس بات کو بنیاد رکھی ہماری نظر میں اصول باطل ہے جی پھر جہاں پر ان اصولوں پر بات آتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جی۔ تیسری اصل یہ ہے کہ ذات باری اسم معاذ اللہ ان کے رزق فائل مختار نہیں ہے اور کسی پر اس کی استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر جی اس کی استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر اس پہ فیض علم نہیں فرما سکتی جی اس فیض اس کو ادراک عطا نہیں فرما سکتی جی۔ معاذ اللہ ہمارے نزدیک ایسی بات نہیں ہے وہ فاعل مختار ہے جس کو جو چاہے بلا سبب دے بلا صلاحیت دے بلا استعداد دے جس کو جو چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے ہمارے نزدیک وہ فاعل مختار ہے جی سمجھے بات کو جی۔ لہذا بات مکمل ہو گئی لا تتم دلائلها علی الاصول الاسلامیہ اسلامی اصولوں پر ان کی دلالت ہوگی جی بات سمجھ جی